صبح صبح کا وقت تھا۔ للو کوا اور پنکی کوی دونوں اپنے ایک چھوٹے سے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی پنکی کوی للو کوی سے کہتی ہے، للو جی، ماں نے مجھے جو کھیت دیا تھا، آپ اس کھیت میں کوئی کھیتی باڑی کیوں نہیں کرتے؟ للو جی، اب ہمارا منا بھی جوان ہو رہا ہے، اس کے خرچے اب دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ للو جی، آپ کچھ کریں، ورنہ ایسے کیسے ہمارا گزارا ہوگا؟ پنکی جی، تمہاری ماں نے بھی کھیت خراب ہی دیا ہے، سارا کا سارا کھیت بنجر ہے۔ میں نے اتنی دفعہ محنت کر کر دیکھ لیا، لیکن مجال ہے جو وہاں پر کوئی چیز اگی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری ماں کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کھیت بنجر ہے، اس وجہ سے وہ کھیت تمہیں دے دیا۔ للو جی، ایسا تو مت کہیں، میری ماں کے بارے میں برا بھلا مت کہیں، ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں تو پنکی جی، اور میں کیا کہوں، ہمیں اس کھیت کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ویسے ہی فضول پڑا ہوا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس کھیت کو بیچ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر لوں۔ نہیں للو جی نہیں، میں اپنے کھیت کو نہیں بیچنے دوں گی، میری ماں کی وہ نشانی ہے۔ پنکی جی، تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ مننے کے خرچے اب دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ہم اس کھیت کو بیچیں گے نہیں تو نیا کاروبار کہاں سے شروع کریں گے؟ پنکی جی، ایک دفعہ مجھے وہ کھیت بیچنے دو، دیکھنا ہمارا کام پھر بہت اچھا چلے گا۔ للو کوا اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پنکی کوی کو لے آتا ہے اور پنکی کوی بھی وہ کھیت بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے للو جی، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں یہ کھیت بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن للو جی، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس مرتبہ دل لگا کر کام کریں گے، کام میں کوئی بھی ٹال مٹول نہیں کریں گے۔ نہیں پنکی جی، پکا وعدہ، اس مرتبہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا، اس مرتبہ میں بہت من لگا کر کام کروں گا، تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ للو کوا کھیت بیچنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں للو کوے کو الو مل جاتا ہے۔ ارے للو دوست، اتنی صبح صبح کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ میں بس کسی پکشی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں جس کو کھیت خریدنا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہیں کھیت خریدنا ہے کیا؟ نہیں، میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کھیت کو خرید سکوں، لیکن ہاں، میں ایک چڑیا کو جانتا ہوں، وہ چڑیا پچھلے کئی مہینوں سے کھیت کی تلاش میں ہے، شاید وہ کھیت میں کام کرنا چاہتی ہے۔ کون چڑیا ہے وہ؟ اس کا نام منمن چڑیا ہے۔ منمن چڑیا یہاں پاس ہی ساگر والی سائٹ پر رہتی ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں اس چڑیا کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہاں دوست، تم میری مدد کر دو، مجھے اس چڑیا کے گھر کا نہیں پتا۔ الو للو کوے کو اپنے ساتھ منمن چڑیا کے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ للو یار، یہ ہے اس چڑیا کا گھر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، میں اپنے کام پر جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ للو کوا منمن چڑیا کے گھر کے باہر آ کر زور زور سے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ پری بیٹی تم رکو، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ منمن چڑیا دروازہ کھول کر گھر کے باہر آ جاتی ہے۔ کوے بھیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ ہاں چڑیا بہن، میں اپنا ایک کھیت بیچنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے تم کئی مہینوں سے کھیت خریدنا چاہ رہی ہو، اگر تم کہتی ہو تو بتاؤ، میں تمہیں اپنا کھیت دے دیتا ہوں۔ ہاں للو بھیا، میں کئی مہینوں سے کھیت خریدنا چاہ رہی ہوں، لیکن کوئی اچھا سا کھیت ہی نہیں مل رہا۔ چڑیا، میرا کھیت بہت اچھا ہے، ایک دفعہ تم دیکھ لو، دیکھنا تمہیں میرا کھیت بہت پسند آئے گا۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، چلیں، میں آپ کے ساتھ کھیت دیکھنے کے لیے چلتی ہوں۔ منمن چڑیا للو کوے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ للو کوا اپنے کھیت کی بہت تعریفیں کرتا ہے۔ کوے بھیا، کھیت تو بہت بڑا ہے، لیکن کوے بھیا، آپ اس کھیت کو آخر کیوں بیچ رہے ہیں؟ آخر ایسے کیا مجبوری ہو گئی؟ چڑیا بہن، مجھے بس پیسوں کی ضرورت تھی، اس وجہ سے میں یہ کھیت بیچ رہا ہوں، ورنہ میرا تو دل ہی نہیں تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے للو بھیا، میں آپ کا یہ کھیت خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ للو بھیا بتائیں، آپ اپنا یہ کھیت کتنے میں بیچیں گے؟ چڑیا، یہ کھیت تمہیں پورے 7 لاکھ روپے کا ملے گا۔ کیا 7 لاکھ روپے؟ نہیں للو بھیا، یہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ نہیں چڑیا، 7 لاکھ روپے سے ایک پیسہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کھیت خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ منمن چڑیا
للو کوے کو 7 لاکھ روپے دے دیتی ہے۔ اس کھیت کی قیمت اصل میں 2 لاکھ تھی۔ للو کوا مکاری کے ساتھ چڑیا سے 7 لاکھ روپے نکلوا لیتا ہے اور وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب میں اس کھیت میں دل لگا کر محنت کروں گی۔ میرا تو بچپن سے ہی کھیتی باڑی کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں اس کھیت میں ٹماٹر اگاؤں گی، لال لال میٹھے میٹھے ٹماٹر، اور ان ٹماٹروں کو بازار بیچ کر آیا کروں گی۔ اس سے ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ اگلی صبح منمن چڑیا اس کھیت میں ٹماٹر کا بیج بوتی ہے۔ منمن چڑیا اس ٹماٹر کے بیج کو پانی دیتی ہے۔ منمن چڑیا لگاتار اس کھیت کو پانی دیتی ہے، لیکن چڑیا کو اپنی محنت کا کوئی پھل دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن ابھی تک چڑیا کو کرن کی کوئی امید نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے مہینوں سے میں محنت کر رہی ہوں، اس کھیت کو پانی دے رہی ہوں، اس میں مسلسل محنت کر رہی ہوں، آخر یہاں کھیتی باڑی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کھیت بنجر ہے اور وہ کوا مجھے پاگل بنا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی جا کر نٹکھٹ بھیا کو بلا کر لاتی ہوں۔ منمن چڑیا وہاں سے اڑ کر نٹکھٹ طوطے کو لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ نٹکھٹ طوطا منمن چڑیا کے ساتھ اس کے کھیت میں آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ بھیا دیکھیں تو ذرا اس کھیت کو، آپ تو بچپن سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ نٹکھٹ بھیا میں کئی مہینوں سے اس کھیت میں مسلسل محنت کر رہی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک اپنی محنت کا کوئی پھل دکھائی نہیں دے رہا۔ چڑیا بہن یہ کھیت تو دیکھنے میں ہی بنجر لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے تم نے جس سے یہ کھیت لیا ہے وہ تمہیں چونا لگا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں نٹکھٹ بھیا، میں نے یہ کھیت بہت مہنگے دام لیا ہے۔ چڑیا بہن تم فکر مت کرو، اس کھیت میں بس زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کچھ ہی عرصے میں یہ کھیت بالکل ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تم بس دل لگا کر اس کھیت میں کام کرتی رہو، یہ کھیت بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نٹکھٹ بھیا، میں اپنی آخری سانس تک اس کھیت کی دیکھ بھال کروں گی۔ مجھے اوپر والے پر یقین ہے کہ اوپر والا میرے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کر سکتا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک دن اس کھیت میں میرے لال لال ٹماٹر ضرور لگیں گے۔ ہاں چڑیا بہن تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، تم بس اس کھیت میں محنت کرتی رہو، تمہیں بہت جلد اپنی محنت کا پھل نظر آئے گا۔ ایسا کہہ کر نٹکھٹ طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ منمن چڑیا اس کھیت کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے۔ یوں ہی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس کھیت میں ایک ننھا سا پودا دکھائی دیتا ہے۔ منمن چڑیا اس ننھے سے پودے کو دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھتی ہے۔ آج تو منمن چڑیا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارے واہ، مجھے میری محنت کا پھل دکھنا شروع ہو گیا ہے، میرے کھیت میں ننھا سا پودا اگایا ہے۔ اوپر والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری سن لی، مجھے یقین تھا کہ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ یوں ہی کچھ مہینے میں وہ ننھا سا پودا ٹماٹر کے پودے میں بدل جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منمن چڑیا کے کھیت میں ٹماٹر ہی ٹماٹر ہو جاتے ہیں۔ منمن چڑیا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس طرح منمن چڑیا کو اس کی محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ دوسری طرف للو کوے نے منمن چڑیا کے ان پیسوں سے ایک دکان خریدی تھی۔ کسی حادثے کی وجہ سے وہ دکان ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور للو کوے کو اس کے جھوٹ اور فریب کرنے کی سزا مل جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سب ویڈیو کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ سبھی کا شکریہ۔